امرہ جلدی جلدی دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کیونکہ وہ آج لیٹ ہو چکی تھی۔ اوکے ماما، میں چلتی ہوں، لیکن بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں ماما، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں، دفتر جا کر لوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن لازمی کر لینا۔ جی ماما، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے جانے کے لیے نکل گئی۔ جب وہ دفتر پہنچی تو دیکھا برہان ابھی تک نہیں آیا تھا، تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ چلو آج تو بچت ہو گئی۔ اپنے کیبن میں جا کر اس نے ساری فائلز وغیرہ چیک کرنا شروع کر دی۔ سب کچھ ترتیب میں کرنے کے بعد اس نے سوچا اب تھوڑا ناشتہ کر لوں، کیونکہ اسے بھوک محسوس ہوئی۔ ابھی وہ ناشتہ کرنے کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ برہان آ گیا۔ اس نے فوراً امرہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ امرہ نے ناشتے کا ارادہ ترک کیا اور برہان کے دفتر چلی گئی۔ دروازہ نوک کر کے بولی، سر آپ نے بلایا مجھے؟ برہان نے مصروف انداز میں کہا، آ جاؤ، مجھے آج کے سارے کام کی تفصیلات دو۔ امرہ نے فوراً اس کا شیڈیول بنا کر برہان کو دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، میرے لیے ایک کافی بھیج دو، برہان نے کہا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ جلدی جلدی ناشتہ کر کے فارغ ہوئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی کام رہ گیا تو برہان اسے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ برہان کام کے معاملے میں نہ تو کوئی غلطی برداشت کرتا تھا اور نہ ہی سستی۔ اسے ہر کام بالکل پرفیکٹ اور وقت پر چاہیے ہوتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے وہ جلدی جلدی اپنا پینڈنگ کام مکمل کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد برہان نے اسے کال کی اور بولا، میرے آفس میں آ جاؤ، آج کی میٹنگ کا ایجنڈا ڈسکس کرنا ہے۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کر برہان کے آفس چلی گئی۔ وہاں اس نے آج کی میٹنگ کا ایجنڈا ڈسکس کیا اور برہان بولا، پریزنٹیشن کی تیاری کرو، آج کی پریزنٹیشن تم دو گی۔ یہ سن کر امرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سر میں؟ کیسے؟ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم سے کیوں نہیں ہوگا؟ آج کی پریزنٹیشن تم ہی دو گی، برہان نے جواب دیا۔ لیکن سر، کوئی لیکن ویکن نہیں، ایک دفعہ میں نے کہہ دیا کہ پریزنٹیشن تم دو گی تو مطلب تم ہی دو گی، دیٹس اٹ۔ اب میں کوئی بحث نہیں چاہتا، جا سکتی ہو۔ امرہ مرے مرے قدموں کے ساتھ اپنے کیبن میں آئی اور فائل پھینک کر بولی، کیا مصیبت ہے، میں کیسے کروں گی یہ سب؟ مجھ سے نہیں ہوگا، یا اللہ پلیز میری مدد کرو۔ ایک تو سر بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، مجھے کیوں پھنسا دیتے ہیں؟ وہ بار بار بس ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی، میں نہیں کروں گی، میں نہیں کر سکتی۔ لیکن اسے پتا تھا کہ برہان نے جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر اس نے سوچ لیا ہے کہ آج کی پریزنٹیشن امرہ دے گی تو کسی بھی قیمت پر اسے ہی دینی پڑے گی۔ کیا میں ایک دفعہ پھر سر سے بات کروں؟ اس نے سوچا، لیکن ساتھ ہی اپنی سوچ جھٹک دی۔ نہیں، سر کون سا مانیں گے؟ مگر پھر اس نے دل میں کہا شاید بات مان لی جائے، بات تو کرنی چاہیے۔ اسی ارادے سے اٹھ کر وہ ایک دفعہ پھر برہان کے آفس کی طرف گئی۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے اجازت طلب کی، سر کیا میں آ سکتی ہوں؟ برہان جو کہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا اسے دیکھ کر بولا، ہاں آؤ۔ وہ اندر داخل ہوئی اور بولی، سر وہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ سر میں برہان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہ وہ میں کیا لگا رکھا ہے؟ جو بات کرنی ہے جلدی سے کرو اور جا کر پریزنٹیشن کی تیاری کرو۔ سر وہ میں آپ سے یہی کہنے آئی تھی کہ… امرہ نے نظریں نیچی کر لیں اور ایک ہی سانس میں بولی، سر میں پریزنٹیشن نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر برہان اپنی چیئر سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ امرہ برہان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور جیسے جیسے برہان اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دروازے کے ساتھ جا لگی۔ برہان نے ایک ہاتھ دروازے پر ٹکایا اور بولا، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تم پریزنٹیشن دو گی یا نہیں، میں نے تمہیں آرڈر دیا ہے کہ تم پریزنٹیشن دے رہی ہو، سمجھ آئی؟ اب دوبارہ میرے آفس میں یہ پریزنٹیشن نہ دینے کا راگ لے کر آئی
تو تمہاری اس آفس سے چھٹی کرا دوں گا۔ امرہ جلدی سے بولی، نہیں سر، پلیز ایسا مت کیجیے، میں پریزنٹیشن کی تیاری کرتی ہوں۔ گڈ۔ برہان نے ہاتھ ہٹایا اور اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ امرہ جلدی سے باہر نکلی اور اپنے کیبن کی طرف دوڑنے لگی۔ اپنے کیبن میں آ کر چیئر پر بیٹھی اور ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ یہ سر کو کیا ہو گیا تھا؟ آج یہ بات وہ پیچھے جا کر کہہ سکتے تھے۔ میرے اتنے قریب آنے کی کیا ضرورت تھی؟ توبہ، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائیں گے۔ اس نے جلدی سے پریزنٹیشن کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی تو سر اسے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں میٹنگ کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنی فائل سنبھالی اور برہان کے ساتھ میٹنگ روم میں چلی گئی۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا، مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، ریلیکس امرہ، کیا ہو گیا ہے؟ ایک پریزنٹیشن ہی تو ہے۔ سر، میں پریشان ہو رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو؟ کچھ نہیں ہوتا، جہاں بھی مسئلہ ہوگا میں خود سنبھال لوں گا، تم بس ریلیکس رہو اور مکمل اعتماد سے پریزنٹیشن دو۔ امرہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں میٹنگ شروع ہو گئی اور برہان نے کہا، آج میری طرف سے امرہ پریزنٹیشن دے گی۔ سب کی نظریں امرہ پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر پریزنٹیشن دینے کے لیے بڑھنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس نے برہان کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں سے اسے ریلیکس کہا۔ امرہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے آہستہ سے پریزنٹیشن شروع کی۔ اس کی پوری پریزنٹیشن بہت اچھی رہی اور اس نے تمام نکات واضح کر دیے۔ پریزنٹیشن مکمل کرنے کے بعد اس نے برہان کی طرف دیکھا تو اس نے داد دینے والے انداز میں سر خم کیا۔ امرہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ سب میٹنگ میں آنے والوں نے اس کی پریزنٹیشن بہت پسند کی، جس سے وہ خوش ہو گئی، لیکن برہان کی مینیجر عالیہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، برہان سر اسے کیسے کہہ سکتے ہیں میٹنگ کے دن پریزنٹیشن دینے کے لیے، جبکہ میں اس سے زیادہ تجربے کار اور ٹیلنٹڈ ہوں۔ سر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی سب سوچتے ہوئے عالیہ غصے سے باہر نکل گئی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی اور سب چلے گئے تو امرہ اپنے کیبن میں جانے لگی، لیکن برہان نے روک کر کہا، تم نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی، ایسے ہی خواہ میں تم پزل ہو رہی تھی۔ جی تھینک یو سر، جاؤ اب اپنا کام نپٹاؤ۔ برہان اتنا کہہ کر خود اپنے آفس میں چلا گیا اور امرہ مسکراتے ہوئے اپنے کیبن میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کیبن میں آئی تو عالیہ اس کے پیچھے آئی۔ آج تم بہت خوش ہو؟ امرہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں میں بہت خوش ہوں، آج میری پہلی پریزنٹیشن تھی اور پہلی دفعہ میں ہی بہت اچھی گئی۔ عالیہ نے چڑھتے ہوئے کہا، ایسا کون سا جادو کر دیا سر پر جو میری جگہ تمہیں چوز کیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں خوب سمجھتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو جو لڑکوں کو ورغلا کر اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں۔ عالیہ نے غصے میں آ کر کہا، تو تم اتنی کیوں جل رہی ہو؟ تمہیں اپنی زبان کو لگام دینا نہیں آتا؟ تم چلانا بند کرو اور یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جا کر سر سے پوچھو جنہوں نے مجھے پریزنٹیشن دینے کا کہا۔ اب جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ عالیہ غصے میں آ کر پیر پٹکتی اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے امرہ کی خوشی اور کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی اور وہ اسے راستے سے ہٹانے کا سوچنے لگی کہ کس طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ لیکن اس سے پہلے وہ برہان کے پاس گئی اور اجازت لے کر اس کے دفتر میں داخل ہوئی۔ سر، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ سر، آپ نے میری جگہ امرہ کو کیوں چنا؟ میں زیادہ ایکسپیرینسڈ اور ٹیلنٹڈ ہوں، آپ مجھے بھی تو پریزنٹیشن کا کہہ سکتے تھے۔ برہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ توقف کے بعد جواب دیا، اچھا تو اب آپ مجھے بتائیں گی کہ مجھے کس کو پریزنٹیشن دینے کا کہنا چاہیے اور کس کو نہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا؟ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔
تو آپ کا کیا مطلب تھا؟ آپ مس عالیہ، میں جس کو چاہوں سلیکٹ کروں، جس کو چاہوں نہیں۔ اب آپ اپنے کیبن میں جا کر کام کریں، یہ نہ ہو کہ پریزنٹیشن کی جگہ آپ سی وی بھرتی پھریں جگہ جگہ۔ نہیں سر، آئی ایم سوری، وہ تو میں ایسے ہی آپ سے کہنے آئی تھی۔ جا سکتی ہیں آپ۔ عالیہ چپ کر کے اپنے کیبن میں چلی گئی اور امرہ کو اس دفتر سے نکالنے کا سوچنے لگی۔ کسی نہ کسی طرح تو اس کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا، نہیں تو کچھ بعید نہیں کہ یہ ہم سب پر مسلط کر دی جائے۔ یہ سب سوچتے ہوئے عالیہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج امرہ بہت خوش تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں نے کہا، آج تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ اس نے کہا، ہاں ماما، آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ آج سر نے مجھے کہا کہ پریزنٹیشن دو۔ پہلے تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ میں یہ سب کیسے کروں گی، مطلب مجھے تو کوئی تجربہ نہیں پریزنٹیشن دینے کا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سر ناراض ہوں گے، کہیں اپنی جاب سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ لیکن پھر سر نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ اگر کچھ غلط ہوا تو میں سنبھال لوں گا۔ اور پھر جب میں نے پریزنٹیشن دی، بہت کامیاب ہوئی۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ چلو اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جی، میں ابھی فریش ہو کر آئی۔ اس کی ماں کھانا لگانے لگی۔ اتنی دیر میں امرہ بھی فریش ہو کر آ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ بیٹا آہستہ کھاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ نہیں، میں نے کھا کر سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، آج آفس میں بہت کام تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ امرہ کے گھر میں اس کی ماں اور امرہ ہی رہتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور تب سے اس کی ماں اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ جب امرہ کی پڑھائی مکمل ہوئی تو وہ جاب ڈھونڈنے کے لیے در در پھرنے لگی۔ کافی عرصہ یوں ہی خوار ہونے کے بعد اسے آخر کار برہان کے آفس میں ایز اے اسسٹنٹ جاب مل گئی۔ شروع میں تو اس کے لیے بہت مشکل رہا، کیونکہ برہان کا رویہ بہت لیا دیا تھا اور وہ اپنے کام میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی جس سے اسے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ سب سیکھ گئی اور پھر غلطیاں بھی کم ہونے لگیں۔ اس کے اچھے اخلاق اور خوش مزاج ہونے کی وجہ سے پورا اسٹاف اس کے ساتھ تھا، سوائے عالیہ کے۔ عالیہ بہت نک چڑھی اور مغرور تھی اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے کبھی امرہ کو بنا کسی کام کے بلانا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور امرہ بھی اس سے دور ہی رہتی تھی۔ لیکن باقی کے اسٹاف نے امرہ کا بہت ساتھ دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد سارا کام سیکھ گئی۔ اب اس سے بہت کم غلطیاں ہوتی تھیں۔ دوسری طرف برہان شیرازی بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور شیرازی انڈسٹری کا اکلوتا وارث۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ بزنس سنبھالنا شروع کیا، اور وہ بھی اپنے والد کی طرح بہت ذہین تھا، جس نے بزنس کو اور بھی اونچائی تک پہنچا دیا اور شیرازی انڈسٹری کو پاکستان کی نامور انڈسٹریز میں شامل کر دیا۔ اگلے دن جب امرہ آفس پہنچی تو برہان پہلے سے موجود تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کا انٹر کام بجا۔ جیسے ہی اس نے انٹر کام اٹھایا تو برہان نے کہا، وہ جمالی انڈسٹری کی فائل لے کر آؤ۔ وہ فوراً جمالی انڈسٹری کی فائل ڈھونڈ کر برہان کے پاس لے آئی۔ جیسے ہی وہ آفس میں پہنچی، برہان نے فائل پکڑ کر کہا، جاؤ اب میرے لیے ایک کپ کافی لے کر آؤ۔ جی سر، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کافی لینے چلی گئی۔ جب وہ کافی لے کر آئی اور ٹیبل پر رکھنے لگی تو کرسی سے ٹکرا گئی اور کافی ٹیبل پر گر گئی، جس سے برہان کی ساری فائلز خراب ہو گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف لپکا اور اسے بازو سے پکڑ کر بولا، یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل لڑکی، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ ساری فائلز خراب کر کے رکھ دیں۔ امرہ بہت ڈر گئی۔ سوری سر، وہ میرا پاؤں ٹکرا گیا اور کافی ساری گر گئی۔ تو دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اندھی ہو کیا تم؟ برہان غصے سے بولا۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تمہاری سوری سے میری ساری فائلز ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گی نا؟ بولو۔ برہان دھاڑتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، چلو اب یہ ساری فائلز ٹھیک کر کے لاؤ
اور جو ڈیٹا خراب ہوا ہے اسے دوبارہ سے ریکور کرو جلدی، اور مجھے یہ شام تک چاہیے۔ سر یہ اتنی ساری فائلیں میں کیسے ٹھیک کروں گی؟ یہ سب مجھے نہیں پتا، یہ سب تمہیں کرنی پڑیں گی، یہ سزا ہے تمہاری، خراب بھی تو تم نے ہی کی ہیں۔ اتنی ساری، وہ بھی ایک دفعہ میں؟ اب ایک ہی دفعہ میں یہ ساری ریکور کرو اور جلدی جاؤ اب یہاں سے۔ تو وہ ساری فائلز اٹھا کر لے گئی اور اپنے کیبن کی ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے یار، یہ اتنی ساری کیسے ہوں گی؟ سر کا بھی نا دماغ خراب ہے۔ اچھا میرا دماغ خراب ہے، لیکن تمہارا دماغ کیا درست ہے؟ برہان جو کچھ کہنے کے لیے امرہا کے پیچھے آیا، اس کی بات سن کر اس نے امرہا کو جواب دیا۔ امرہا برہان کی آواز سن کر اچھلی، نہیں وہ سر، میں آپ کو نہیں کہہ رہی تھی، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا دماغ خراب ہے۔ امرہا نے جلدی سے بات بدلی، یہ تو ہے، یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا واقعی میں دماغ خراب ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ فائل ٹھیک کرو، دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں تمہیں یہ فائل دینے آیا تھا جو تم وہاں بھول آئی تھی۔ سر یہ فائل میں بھول آئی تھی؟ امرہا نے سوالیہ انداز میں کہا، ہاں یہ بھی ان فائلز میں سے ایک ہے جو تم نے خراب کی ہیں، اسے بھی رکھو اور جلدی سے ٹھیک کرو۔ جی سر۔ فائل لے کر وہ برہان واپس چلا گیا اور امرہا جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ سارا سٹاف چلا گیا لیکن وہ ابھی بیٹھی تھی، کیونکہ برہان نے اسے آج ہی فائلز کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ابھی فائل ریکور کر ہی رہی تھی کہ برہان آیا۔ ہاں بتاؤ، کتنی فائلز رہ گئی ہیں؟ سر بس یہ 2 فائلز رہ گئی ہیں۔ چلو یہ گھر لے جاؤ، اور کل مجھے یہ ٹھیک چاہیے۔ اب جاؤ، سب چلے گئے ہیں۔ تو وہ جلدی سے بیگ اٹھا کر اور فائل لے کر گھر کے لیے نکل گئی۔ گھر آ کر دروازے پر ہی اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی، ماما ماما مجھے جلدی سے کھانا دے دیں، میں آج بہت تھک گئی ہوں اور تھوڑی دیر آرام کروں گی، ابھی اور بھی کام باقی ہے۔ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ اندر تو آ جاؤ۔ ابھی ہوئی نہیں ماما، لیکن بہت جلد پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے جو باس ہیں نا وہ پاگل ہیں، اور وہ سب کو پاگل کر دیں گے، اسپیشلی مجھے۔ کیوں، کیا ہوا، کچھ کہا انہوں نے؟ نہیں کچھ نہیں ماما، بس آپ مجھے کھانا دیں، سچ میں مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا چلو جاؤ، تم ہاتھ دھو کر آؤ، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ جی ماما۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، فائلز وغیرہ رکھ کر ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے لگی۔ اس کے بعد اس نے سوچا تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد فائلز ٹھیک کر دوں گی، لیکن آرام کرنے کی غرض سے وہ لیٹی تو سو گئی، اور صبح ہی اس کی آنکھ کھلی۔ صبح جب امرہا اٹھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ او نو، اب سر مجھے نہیں چھوڑیں گے، کیا کروں، کیا بہانہ بناؤں؟ اتنی دیر میں اس کی اماں نے آواز دی، امرہا جلدی نیچے آؤ۔ وہ اٹھ کر جلدی سے فریش ہو کر نیچے آئی۔ نیچے پہنچ کر دیکھا کہ اس کا کزن شاہمیر آیا ہوا تھا۔ ارے شاہمیر بھائی، آپ اتنی صبح صبح، خیریت؟ ہاں میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا پپھو کا حال چال پوچھتا چلوں۔ اچھا ٹھیک ہے ماما، جلدی سے مجھے ناشتہ دے دیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے نکلنے لگی تو شاہمیر کہنے لگا، رکو، میرے ساتھ چلتی جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ ارے نہیں شاہمیر بھائی، آپ کیوں تکلف کریں گے؟ نہیں، میں ویسے بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تو تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ ہیں، سچ میں آپ ادھر جا رہے ہیں؟ چلیں پھر چلیں، اور مجھے جلدی سے ڈراپ کر دیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ارے امرہا، اسے ناشتہ تو کرنے دو۔ ماما، شاہمیر بھائی کون سا بہت غریب ہیں جو ادھر سے ناشتہ نہ کیا تو وہ خود سے خرید کر نہیں کر سکیں گے، اور سارا دن بیچارے بھوکے رہیں گے۔ امرہا کی بات سن کر شاہمیر ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں پپھو، میرا ناشتہ ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں، اور وہ امرہا کو آفس میں ڈراپ کر دیتا۔ امرہا جلدی سے گاڑی سے اتری اور شکریہ کہہ کر بھاگتی ہوئی آفس میں چلی گئی، اور شاہمیر پیچھے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ اپنے کیبن میں پہنچی تو جلدی جلدی فائلز کا کام نپٹانے لگی کہ اسی وقت اس کا انٹر کام بجا۔ جلدی جلدی گھبراتے ہوئے انٹر کام اٹھایا تو وہاں برہان کی آواز تھی،
وہ اسے اپنے آفس میں فوراً آنے کو کہہ رہا تھا۔ لو جی، مارے گئے، اب میری خیر نہیں۔ برہان کے لہجے سے وہ ڈر گئی اور ڈرتے ڈرتے اس کے آفس میں گئی۔ ہلکے سے دستک دے کر اجازت طلب کی۔ سر، آپ نے بلایا مجھے؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ہاں، وہ 2 فائلز۔ سر وہ نا، پتہ کیا ہوا، کل رات پتہ نہیں چلا میں کب سو گئی اور کام نہیں ہوا۔ امرہ برہان کے سوال کو نظر انداز کرتے اپنی ہی دھن میں اسے کام مکمل نہ ہونے کا بتا رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کس کے ساتھ آئی ہو؟ ڈیم اٹ! اور تم کام کی بات کر رہی ہو؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، برہان دھاڑتے ہوئے کہنے لگا۔ برہان کے غصے سے امرہ ایک دم ڈر گئی اور پیچھے ہٹ کر کہنے لگی، سر وہ میرا کزن ہے شامیر۔ لیکن تم اس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ برہان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ امرہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تو تم اپنے اس کزن کے ساتھ آئی ہو، لیکن آئندہ اگر مجھے تم کسی کے ساتھ نظر آئیں تو تمہارا حال برا کر دوں گا۔ لیکن سر وہ میرا کزن ہے۔ بھاڑ میں گیا تمہارا کزن، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا آرڈر سمجھو یا وارننگ۔ سر آپ کے آرڈر صرف آفس تک ہیں۔ آفس کے ٹائم کے بعد میں جہاں مرضی جاؤں اور جس کے ساتھ مرضی جاؤں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ امرہ تنک کر پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ وقت بتائے گا کہ میں کون ہوں، اور تم نے میرے احکام صرف آفس ٹائم میں ہی ماننے ہیں یا بعد میں بھی؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اب جاؤ یہاں سے اور اپنا کام مکمل کر کے لاؤ۔ امرہ اس کی بات سن کر فوراً چلی گئی اور کام مکمل کرنے لگی، لیکن برہان کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور کسی سوچ میں گم تھا۔ پھر اچانک آفس سے باہر نکلا اور چلا گیا، اور عالیہ سے کہنے لگا، عالیہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، آفس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ یہ کہہ کر برہان تیزی سے آفس سے نکل گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر کہیں روانہ ہو گیا۔ شام کو جب امرہ گھر پہنچی تو اس کی ماں خوشی سے سرشار نظر آئی۔ گھر میں ایک غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی۔ ماما، کیا بات ہے، آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، اور آج کوئی آیا تھا کیا؟ ہاں بیٹا، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ کیا؟ لیکن ماما، ابھی میرا شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ بیٹا کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے نا، تو کیوں نہ آج کر لو؟ ویسے بھی اتنا اچھا رشتہ ہے، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ امرہ کو صدمہ ہوا۔ ماما آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ اتنی جلدی؟ آپ نے اس رشتے کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال بھی نہیں کی؟ بیٹا میں ان کے بارے میں جانتی ہوں، اور تم بھی انہیں جانتی ہو۔ میں بھی جانتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ تمہیں نہیں پتا کہ آج کس کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتی۔ اچھا، تو برہان نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ تمہارے لیے رشتہ بھیج رہا ہے؟ یہ سن کر امرہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ برہان سر کا رشتہ میرے لیے؟ ہاں، برہان کا رشتہ ہے تمہارے لیے، اور انہوں نے اتنی ضد کی کہ مجھے ہاں کرنی پڑی۔ لیکن ماما ایسے کیسے؟ بیٹا وہ کہہ رہے تھے وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور تمہیں خوش رکھیں گے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ امرہ چپ چاپ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ برہان سر میرے لیے رشتہ کیسے بھیج سکتے ہیں، ایک معمولی سی سیکٹری کے لیے؟ کہیں یہ ضد میں تو نہیں جو صبح میں نے کہا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ ان کی ضد ہے۔ ان سے تو میں صبح بات کروں گی اور اس رشتے سے انکار کر دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ سو گئی۔ صبح امرہ جلدی جلدی اٹھ کر تیار ہوئی اور بغیر ناشتہ کیے دفتر کے لیے نکل گئی۔ وہ جلد سے جلد برہان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جب دفتر پہنچی تو برہان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ انتظار اس کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ اتنے میں برہان آتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً اپنے دفتر کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے ہی امرہ بھی چل دی۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ امرہ نے دروازے پر دستک دی۔
برہان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں ہاں آ جاؤ۔ سر میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کرو، میں سن رہا ہوں۔ سر، آپ نے میرے گھر رشتہ کیوں بھیجا؟ برہان نے تمام کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ظاہر ہے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو تمہارے لیے رشتہ بھیجا۔ نہیں سر، آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ ایک ضد کے تحت میرے ساتھ یہ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ برہان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور سوچتے ہوئے انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اچھا، ضد؟ کیسی ضد؟ میں تو کسی ضد کے بارے میں نہیں جانتا۔ سر، وہی ضد جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صرف دفتر کی اوقات میں ہی مجھے حکم دے سکتے ہیں۔ دفتر کے بعد میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، جہاں چاہوں جا سکتی ہوں۔ تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس ضد میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں سر، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ سر، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں تو چاہتا ہوں نا۔ سر، آپ میری ماما کو فوراً انکار کر دیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ برہان کو اس کی بات پر غصہ آیا اور اس نے امرہا کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، اور اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ سر، آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ امرہا نے برہان کو جھٹکتے ہوئے کہا، امرہا ایک بار پھر سوچ لو، کل کلاں تمہیں کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے مت کہنا۔ سر، میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی۔ آپ پلیز اس رشتے کو واپس لے لیں، میں جا کر ماما سے بات کر لوں گی اور انہیں سمجھا دوں گی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ نہیں سر، آپ پہلے مجھے جواب دیں، آپ یہ رشتہ ختم کریں گے یا نہیں؟ میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، برہان نے سختی سے کہا۔ امرہا کو مجبوری میں وہاں سے جانا پڑا اور پیچھے سے برہان اپنا ماتھا پکڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے، اسے میرا پیار ضد نظر آ رہا ہے۔ خیر، ضد ہے تو پھر ضد ہی صحیح، لیکن شادی تو میری تم سے ہی ہوگی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے انکار کرتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کسی کا نمبر ملایا اور ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں امرہا میڈم کیسے انکار کرتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا موبائل میز پر رکھا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو جب امرہا گھر پہنچی تو گھر میں سب کچھ تہس نہس ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کو آواز دینے لگی، ماما، ماما کہاں ہیں آپ؟ اس کی ماں اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ ماما، کیا ہوا آپ کو؟ گھر کا یہ حال کیا کر رکھا ہے؟ یہ سب کس نے کیا؟ بیٹا مجھے نہیں معلوم، 2-3 لوگ آئے، انہوں نے سب چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخنے لگے اور چلے گئے۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بھی دھمکی دی کہ اپنی خیریت چاہتی ہو تو اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ ابھی وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی وقت امرہا کو برہان کی کال آئی۔ ہیلو، امرہا نے پریشانی سے جواب دیا۔ ہاں، گھر پہنچ گئیں؟ جی سر، پہنچ گئی۔ اس کی آواز میں پریشانی نمایاں تھی۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ برہان نے پوچھا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ امرہا نے بات چھپانے کی کوشش کی تو برہان نے خود ہی کہا، تم نے آج اپنے گھر کا حال دیکھ لیا نا؟ اگر تم نے انکار کیا تو اگلی بار تمہاری ماں کو۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ امرہا نے جلدی سے کہا، نہیں سر، میں انکار نہیں کروں گی، پلیز آپ میری ماما کو کچھ نہ کریں۔ برہان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ چلو اب نکاح کی تیاری کرو، کل دفتر مت آنا، بلکہ میں تمہیں لے کر شاپنگ پر لے جاؤں گا، اور پرسوں ہمارا نکاح ہے۔ یہ کہہ کر برہان نے فون بند کر دیا۔ امرہا چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر منہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا سر، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی، ایک پل بھی نیند نہیں آئی۔ وہ بس کروٹیں بدلتی رہی اور سوچتی رہی کہ ایسا کیا کرے کہ برہان خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے۔
لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو ناشتہ کر کے ٹی وی لاؤنج میں جا بیٹھی۔ اس کی ماں نے پوچھا، کیا آج تم دفتر نہیں جا رہی؟ نہیں، سر کہہ رہے تھے کہ آج مجھے شاپنگ کروائیں گے، کل نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا؟ لیکن تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے خود انہوں نے رات کو بتایا، اور جب میں آپ کو بتانے آئی تو آپ سو رہی تھی۔ اتنے کم وقت میں ہم تیاری کیسے کریں گے؟ مجھے نہیں پتا ماما، جب وہ آئیں گے تو آپ خود ہی پوچھ لینا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس کی ماں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا جب شامیر ان کے گھر آیا۔ امرہا ہال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے امرہا، آج تم دفتر نہیں گئیں؟ نہیں شامیر بھائی، آج میں نے چھٹی کر لی۔ اچھا، اور پپھو کہاں ہے؟ وہ کچن میں ہے۔ وہ بھی اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں برہان بھی وہاں آ گیا۔ شامیر کو امرہا کے قریب بیٹھا دیکھ کر اس کی غصے میں رگیں تن گئیں۔ اس نے سخت لہجے میں امرہا سے کہا، امرہا اٹھو، شاپنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ برہان کی آواز سن کر امرہا کی ماں جلدی سے بولی، ارے برہان بیٹا، کھانا کھا کر جانا، کھانا تیار ہے۔ نہیں آنٹی، ہم باہر کھا لیں گے، آپ اپنے مہمانوں کو دیکھیں۔ برہان نے شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور امرہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد شامیر نے امرہا کی ماں سے پوچھا، پپھو یہ کون تھا اور اس نے امرہا کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ بیٹا یہ برہان ہے، امرہا کا باس، کل اس کا اور امرہا کا نکاح ہے۔ شامیر کو دھچکا لگا، لیکن پپھو آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ بیٹا مجھے بھی ان کے گھر والوں نے رات کو ہی بتایا، میں سب کو بتانے کا سوچ ہی رہی تھی، لیکن اتنی جلدی کیوں پپھو؟ بیٹا انہوں نے رشتہ بھیجا اور میں انکار نہیں کر سکی اتنے اچھے رشتے کو۔ شامیر کھڑا ہو کر بولا، اچھا میں چلتا ہوں، لیکن بیٹا کھانا کھا کر جانا۔ نہیں پپھو، مجھے کچھ کام ہے، پھر کبھی آؤں گا اور کھانا کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ امرہا کی ماں دوبارہ کچن میں مصروف ہو گئیں۔ دوسری طرف برہان امرہا پر غصہ کر رہا تھا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے دور رہو، لیکن تمہارے دماغ میں میری بات جاتی ہی نہیں۔ میں نے کیا کیا؟ وہ خود ہمارے گھر آ گیا، میں کون سا اس کے پاس گئی تھی؟ خود ہی آ گیا اور تمہارے برابر بھی بیٹھ گیا۔ اگر وہ بیٹھ گیا تو میں کھڑی ہو جاتی۔ ارے وہ کون سا میرے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ اگر ساتھ بیٹھا ہوتا تو اب تک زندہ نہ ہوتا، برہان نے غصے سے کہا۔ امرہا خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد امرہا نے برہان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، سر آپ میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ برہان نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے ایک دم بریک لگایا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ امرہا چپ رہی۔ برہان نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا، کون سا فائدہ اٹھایا ہے میں نے؟ اب بتاؤ ذرا۔ امرہا نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، ہاں سر یہ سچ ہے، میں بے بس ہوں، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے آپ اپنی طاقت دکھاتے ہوئے مجھ سے زبردستی شادی کر رہے ہیں۔ برہان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم جب انکار کرو گی تو زبردستی ہی کروں گا۔ امرہا نے سنجیدگی سے کہا، لیکن سر آپ کے اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ موو کر سکتی ہوں یا آپ کے سرکل میں رہ سکتی ہوں؟ برہان نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں خود تمہیں موو کروا لوں گا اور اپنے سرکل کے مطابق ڈھال لوں گا۔ امرہا نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، کل جب لوگ آپ کو میری وجہ سے باتیں سنائیں گے تو پھر آپ پچھتائیں گے۔ برہان نے سنجیدگی سے جواب دیا، ان باتوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں سوچنا تمہارا کام نہیں، سب کو میں خود ہینڈل کر لوں گا، تم بس چپ چاپ اپنے نکاح پر توجہ دو اور باقی فضول سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو، سمجھی؟ امرہا نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ بولی، سر ویسے آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ میم عالیہ آپ کو لائک کرتی ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ موو کر سکتی ہیں، تو کیوں نہ آپ ان کے ساتھ؟
برہان نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس سے آگے وہ ایک لفظ بھی مت کہنا، نہیں تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، سمجھی؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے خرافات تمہارے دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ تم بس اپنے نکاح پر فوکس کرو، اور اس کے علاوہ باقی سب میں خود دیکھ لوں گا۔ برہان نے امراح کو ساری شاپنگ اس کی پسند کی کروائی، اور پھر شاپنگ کے بعد اسے اچھا سا ڈنر کروایا اور اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ امراح جب گھر آئی تو اس کی ماں اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آ گئی میری بچی؟ جی ماما۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں ماما، کھا کر آئی ہوں۔ اچھا پھر مجھے شاپنگ ہی دکھا دو۔ امراح نے ساری شاپنگ ان کے سامنے ڈھیر کر دی، اور اس کی ماں ایک ایک چیز کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی شاپنگ ہے، اللہ کرے تمہاری قسمت میں ڈھیروں خوشیاں آئیں۔ امراح نے پھیکا سا مسکرائی اور پھر ساری شاپنگ سمیٹ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی برہان سر اس سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، امراح ایسی خوش فہمیاں اپنے دل میں مت پیدا کرو۔ بھلا میری جیسی معمولی لڑکی میں انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ نکاح تو بس مجھے اپنی غلام بنانے کے لیے کر رہے ہیں، بس مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، اپنا حکم چلانے کے لیے۔ خیر، اب جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ برہان سر پیچھے نہیں ہٹیں گے، میں چاہے جو بھی کر لوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے امراح نے ایک بار پھر اپنی ساری شاپنگ دیکھی۔ اس نے اپنے نئے ڈریس کو اٹھا کر آئینے کے سامنے جا کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھا۔ ڈریس تو بہت پیارا ہے، اس میں اچھی بھی لگوں گی۔ وہ خود ہی سے مسکرانے لگی، میں بھی نا پاگل ہوں۔ پھر ساری شاپنگ ایک طرف رکھ کر سو گئی۔ اگلے دن برہان نے امراح کو کال کی اور کہا، تمہیں پارلر جانے کی ضرورت نہیں، بیوٹیشن خود آ کر تمہیں تیار کر دے گی۔ کچھ ہی دیر میں بیوٹیشن بھی آ گئی۔ جب اس نے امراح کو تیار کیا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے آسمان سے اتری کوئی پری ہو۔ جب برہان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تقریب شروع ہوئی اور ایجاب و قبول کے بعد مبارکباد دی گئی۔ امراح کی ماں نے اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ برہان نے ادھر ادھر دیکھا، اور جب امراح نظر نہ آئی تو وہ اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ہلکے سے دروازہ نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ امراح چینج کر چکی تھی۔ برہان اسے دیکھتے بولا، تم نے اتنی جلدی چینج کیوں کر لیا؟ سر مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لباس میں، کافی ہیوی ڈریس تھا۔ لیکن میں نے تو ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے دیکھنے تو دیتی۔ سر میری تصویریں بنی ہیں، آپ تصویروں میں جی بھر کر دیکھتے رہیے گا، امراح نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگ گئی تم؟ ویسے مجھے بولتی بند کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، خاص کر اپنی بیوی کی، برہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن میں تو نہیں چپ ہوں گی، امراح نے اتراتے ہوئے جواب دیا۔ اور اگر میں نے چپ کروا دیا تو؟ برہان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اچھا تو چپ کروا کر دکھائیں، میں نہیں چپ کرنے والی، امراح نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ برہان اس کی طرف بڑھا اور ابھی جھکا ہی تھا کہ امراح نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں سر، اب میں نہیں بولوں گی، امراح نے اپنی منہ پر انگلی رکھ کر کہا۔ برہان ہنسنے لگا، کیوں اب کیا ہوا؟ اب کیوں چپ ہو گئی؟ مجھے چپ کروا لینے دیتی تو؟ امراح شرما گئی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ برہان نے اسے پیچھے سے حصار میں لیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، میری بیوی شرما رہی ہے؟ ابھی تو میں نے شرمانے والی کوئی حرکت بھی نہیں کی۔ امراح کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ اچھا چلو، میں تمہیں کچھ دینے آیا تھا۔ برہان نے اپنی جیب سے ایک باکس نکالا اور اس میں سے ایک پن نکال کر امراح کو پہنایا۔ کیسا لگا؟ پیارا ہے۔ پیارا تو ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے ہے، اسی لیے پیارا تو ہوگا ہی، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ جاتے جاتے کچھ سوچتے وہ رک گیا اور امراح سے کہنے لگا، اپنے کزن شامیر سے دور رہنا، وہ ایک نمبر کا آوارہ اور لفنگا انسان ہے۔ لیکن سر، میں تو کبھی بھی اس کے پاس نہیں گئی، وہ خود ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ جو بھی ہو، آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اتنا کہہ کر برہان چلا گیا۔ امراح خاموش کھڑی سوچتی رہ گئی۔ اگلے دن جب وہ دفتر پہنچی
تو سب نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا، مگر عالیہ کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں تمہیں نہ صرف اس دفتر سے بلکہ سر کے دل سے بھی نکال کر رہوں گی، تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کیبن کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد برہان آیا تو اس نے امرہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ امرہ فائل اٹھا کر اس کے کیبن میں آئی اور کہنے لگی، سر آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، مجھے شاہ انڈسٹریز کی فائل چاہیے، کیا وہ مکمل ہو گئی ہے؟ برہان نے پوچھا۔ جی سر، یہ لیں۔ امرہ نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ اچانک دفتر میں شور سنائی دیا۔ برہان نے چونک کر کہا، یہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ جب برہان باہر آیا تو اس نے عالیہ کو غصے میں چیختے دیکھا۔ کیا بات ہے عالیہ، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ عالیہ بولی، سر میرا موبائل گم ہو گیا ہے، میں نے کل ہی نیا لیا تھا اور اب وہ نہیں مل رہا۔ برہان نے تسلی دی اور کہا، دیکھو ادھر ہی کہیں ہوگا۔ عالیہ نے جواب دیا، سر میں نے سارا کیبن چھان مارا لیکن موبائل نہیں ملا، اب میں چاہتی ہوں کہ سارا سٹاف اپنے بیگ چیک کروائے۔ سارا سٹاف اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ برہان نے سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے مس عالیہ، سب ایک ایک کر کے اپنے بیگ چیک کروا دیں۔ سب نے اپنے بیگ چیک کروائے۔ جب امرہ کی باری آئی تو اس کے بیگ سے موبائل نکل آیا۔ امرہ کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں سر، یہ میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم یہ میرے بیگ میں کیسے آیا۔ عالیہ فوراً بولی، دیکھیے سر، آپ کی ہونے والی بیوی نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے۔ امرہ جیسے رونے والی ہو گئی۔ سر یہ غلط ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، لیکن برہان خاموش رہا اور عالیہ کو لگا کہ برہان کی خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ بھی امرہ کو ہی گنہگار سمجھ رہی ہیں، اور ایک مکروہ مسکراہٹ عالیہ کے ہونٹوں پر آئی۔ اتنے میں برہان نے اپنے کیبن میں واپس جا کر سیکیورٹی فوٹیج چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب برہان نے امرہ کے کیبن کی فوٹیج چیک کی تو غصے میں اس کے ماتھے پر بے شمار سلوٹیں نمودار ہوئیں اور پورے اسٹاف کو اپنے کیبن میں بلایا، اور جب اس نے فوٹیج سب کو دکھائی تو عالیہ کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے خود امرہ کے بیگ میں موبائل رکھا تھا۔ برہان نے سرد لہجے میں کہا، مس عالیہ اب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں سر، مجھے معاف کر دیں، میں تو ویسے ہی امرہ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، پلیز سوری۔ عالیہ نے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ اچھا، کسی کو نیچا دکھا کر اور اس کو چور ثابت کرنے کو آپ مذاق کہتی ہیں؟ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ سر میں آپ کو بہت لائک کرتی ہوں اور اس نے آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر آپ سے شادی کر لی، کتنی گھٹیا۔ بس ایک لفظ اور مت کہنا، نہیں تو تمہارے یہاں سے زندہ واپس جانے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تم اسے گھٹیا کہہ رہی ہو؟ گھٹیا وہ نہیں تم ہو جو ایسی نیچ حرکتیں کر کے تم خود کو ثابت بھی کر چکی ہو۔ لیکن سر، جاؤ، لیکن سر میری بات تو سنیں۔ میں نے کہا نا جاؤ، اور ہاں کل سے آفس مت آنا، یو آر فائر۔ برہان نے سختی سے کہا تو عالیہ شرمندہ سی ہوتی آفس سے نکل گئی اور باقی سب بھی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد امرہ کی ماں بیمار ہو گئی۔ علاج کے لیے اس کے پاس پیسے بہت کم تھے۔ اس نے اپنے کزن شاہ سے مدد لینے کا سوچا اور اس سے ملنے کے لیے ایک ریسٹورانٹ میں گئی۔ اسی دوران برہان بھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں وہاں پہنچ گیا اور امرہ کو شامیر کے ساتھ دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً میٹنگ ختم کی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کر بھی وہ بہت بے چین رہا، غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اتنی بار اس لڑکی سے کہا کہ اس سے دور رہنا، لیکن اس کے دماغ میں کوئی بات گھستی ہی نہیں۔ آنے دو صبح اسے، دیکھنا کیسی خبر لیتا ہوں اس کی۔ اگلے دن امرہ جب دفتر پہنچی تو برہان نے اسے اپنے کیبن میں طلب کیا۔ جیسے ہی امرہ اس کے سامنے آئی، برہان نے غصے سے کہا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم شاہمیر کے ساتھ کیوں گئی؟ امرہ گھبرا کر بولی، سر وہ دراصل کیا مم لگا رکھی ہے، میری بات کا جواب دو۔
سر مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میری ماں بیمار ہے تو میں نے سوچا اس سے لے لوں اور بعد میں سیلری آنے پر واپس کر دوں گی۔ برہان امراح کی طرف جھکا اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر سختی سے کہا، تم مجھ سے بھی تو کہہ سکتی تھی۔ امراح نے نظریں جھکا کر کہا، سر آپ سے کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا تو تمہیں اپنے شوہر سے پیسے لیتے جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن لوگوں سے لیتے ہوئے کوئی جھجک نہیں؟ برہان نے طنز کیا۔ امراح خاموش ہو گئی۔ شام کو میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہاری والدہ کو اچھے اسپتال میں چیک اپ کروا کر علاج شروع کروائیں گے۔ اب جاؤ اور اپنا کام کرو۔ امراح نے شکریہ ادا کیا اور کیبن سے نکل گئی۔ شام کو برہان امراح کو ساتھ لے کر سیدھا اس کے گھر گیا اور امراح کے ساتھ اس کی ماں کو لے کر اسپتال گیا اور امراح کی والدہ کا مکمل چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں دی اور ہدایت دی کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ ان کو کمزوری بہت ہے، اسی لیے ان کے کھانے پینے میں خاص توجہ دی جائے۔ تو امراح اس بات میں سر ہلا کر پوچھنے لگی، ڈاکٹر اور تو کوئی مسئلہ نہیں نا؟ نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ امراح مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر برہان نے ان دونوں کو گھر ڈراپ کر دیا۔ کچھ دن بعد پھر جب امراح کی والدہ کی طبیعت بہتر ہوئی تو برہان نے امراح کی والدہ سے اس کی رخصتی کی درخواست کی۔ امراح کی والدہ نے کہا، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میری زندگی میں ہی امراح کی رخصتی ہو جائے۔ امراح اپنی والدہ کی گلے لگ کر بولی، ماما آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، لیکن آئندہ مت کہیے گا، نہیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور کبھی بات نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ ہی میری کل کائنات ہو، میری دنیا، میرا سب کچھ ہو۔ امراح کی والدہ نے ہنس کر کہا، ارے بیٹی یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، پھر بھی ماما آئندہ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ اوکے اوکے میری جھلی بیٹی۔ پھر کچھ دن بعد امراح کی رخصتی برہان کے گھر ہو گئی۔ برہان بہت خوش تھا اپنی محبت کو پا لینے پر، اور برہان کے گھر والے بھی بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے امراح کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ امراح کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی برہان اس سے سچی محبت کرتا ہے، اور اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر امراح کی ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس نے دل سے اپنی بیٹی کے لیے ڈھیروں دعائیں کی۔ وہ بہت خوش تھیں کہ اس کی بیٹی اتنے اچھے گھرانے میں گئی ہے۔ خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور پھر امراح سے مل کر اس کے سسرال والوں سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔